آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے چند مہینوں سے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے درمیان ایک لڑائی جاری ہے۔ اس لڑائی میں دونوں طرف سے ایک دوسرے پر وار کیے گئے اور شکست دینے کی کوشش کی گئی۔ پی ڈی ایم حکومت نے پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نام سے ایک قانون بنایا، مگر سپریم کورٹ نے اس قانون پر ایکشن لے کر اس کو سٹے کیا، جس پر ابھی تک کیس چل رہا ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں ایک نیا بل پیش ہوا جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے کے بعد 26 مئی کو صدر پاکستان کے دستخط کرنے سے قانون بن گیا۔ اس نئے قانون کا نام سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 ہے۔ یہ قانون اصل میں ہے کیا اور اس کے ذریعے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز میں کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں؟ کیا اس قانون سے آئین میں رد و بدل ہوا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہوا ہے تو کیا اس کا مطلب آئین میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے لیے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت ہونا لازمی ہے، جو موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے؟ اور کیا اس نئے قانون کے تحت نواز شریف کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بیک گراؤنڈ پر اگر تھوڑی سی نظر ڈالی جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئین کے آرٹیکل 185 اور 188 کے تحت دو طرح کی پاورز یا اختیارات ہیں، ایک ریویو کا اختیار اور دوسرا اپیل کا۔ پاکستان کے تمام ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف آرٹیکل 185 کے تحت سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہو سکتی ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق سپریم کورٹ اپنے ماتحت عدالتوں یعنی ہائی کورٹس کی ججمنٹس کے خلاف اپیل سن سکتا ہے اور ان کے فیصلوں کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جو فیصلے سپریم کورٹ خود کرے ان کے خلاف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 188 کے تحت ریویو سننے کا اختیار ہوتا ہے۔ جو کیس سپریم کورٹ میں شروع ہو جائے اور سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے تو متاثرہ پارٹی اس آرٹیکل کے تحت ریویو فائل کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے 1980 کے رولز کے مطابق ریویو ججز کا وہی بینچ سنے گا جس بینچ نے کیس کا فیصلہ کیا ہو۔ ان دونوں یعنی ریویو اور اپیل میں اگر فرق کی بات کی جائے تو ریویو میں کیس کے فیکٹس پر دوبارہ بات نہیں ہوتی۔ ریویو میں کیس کے ریکارڈ پر موجود واضح غلطی یا کلیریکل مسٹیک وغیرہ کی بنیاد پر سرسری نظر ڈالی جاتی ہے، جبکہ اپیل ایک طرح سے کنٹینیویشن آف کیس ہوتی ہے، جس میں کیس کے فیکٹس کو دوبارہ سے دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اپیل میں ہر پہلو سے کیس کا دوبارہ تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے، جبکہ ریویو میں صرف قانونی غلطیوں یا کلیریکل مسٹیکس وغیرہ کی وجہ سے کیس پر ایک سرسری نظر ڈالی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 میں ٹوٹل 7 سیکشنز ہیں۔ اس ایکٹ میں پہلی اہم بات یہ لکھی گئی ہے کہ آج کے بعد یعنی اس قانون کے آنے کے بعد سپریم کورٹ میں آرٹیکل 188 کے تحت ریویو کی حیثیت اپیل کی طرح ہوگی، یعنی ریویو کو اپیل تصور کیا جائے گا۔ جس طرح اپیل میں کیس کے فیکٹس اور لا کو تفصیل کے ساتھ دوبارہ دیکھا جاتا ہے، اسی طرح ریویو میں بھی ہوگا۔ اس نئے قانون کا یہ سیکشن پڑھ کر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے ریویو کو اپیل میں کنورٹ کر کے ایک طرح سے آئین میں ترمیم کر دی ہے، کیونکہ اب آئین کا آرٹیکل 188 جس میں ریویو کا ذکر ہوا ہے وہ ختم ہو کر آرٹیکل 185 میں ضم ہو گیا ہے، مگر یہ بات سچ نہیں ہے۔ اگر ہم آرٹیکل 188 کو غور سے پڑھیں تو اس میں ایک فریز یا جملہ لکھا ہے سبجیکٹ ٹو دی پروویژنز آف اینی ایکٹ آف مجلس شورا۔ اس فریز یا جملے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ریویو کے لیے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ قانون بنا سکتا ہے، اور اگر پارلیمنٹ ریویو کے لیے کوئی قانون بنائے تو سپریم کورٹ اسی قانون کے مطابق ریویو کا اختیار استعمال کرنے کا پابند ہوگا۔ اس قانون کو ترمیم اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آرٹیکل 188 کے تحت پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ریویو کے لیے کوئی ایکٹ یا قانون بنائے۔ اس ایکٹ میں دوسری اہم بات یہ ہوئی ہے کہ ججز کے جس بینچ نے کیس سنا ہو ریویو اس سے بڑا بینچ سنے گا، یعنی اگر 3 ممبر بینچ نے کیس سنا ہے تو ریویو کے لیے 5 ممبر بینچ بنے گا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے 1980 کے رولز میں یہ لکھا تھا کہ جو بینچ کیس کا فیصلہ کرے ریویو بھی اسی بینچ کے سامنے فائل ہوگی۔ اس ایکٹ میں یہ بھی لکھا ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کہ آج سے پہلے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس پر جتنے بھی کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں ان کیسز میں بھی اس ایکٹ کے آنے کے 60 دنوں کے اندر اندر دوبارہ ریویو فائل ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے
کہ اس سیکشن کے تحت نواز شریف کو بھی یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی نااہلی کیس کا دوبارہ ریویو فائل کرے۔ لوگوں کے اس تجزیے کو اگر دیکھا جائے تو یہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس سیکشن کے ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو اس میں لکھا ہے کہ آج سے پہلے سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ ہونے والے تمام کیسز میں ریویو فائل ہو سکتی ہے، مگر جن کیسز میں پہلے ریویو کا حق استعمال ہوا ہو اور ریویو خارج ہوئی ہو، ان کیسز کے بارے میں یہ قانون خاموش ہے۔ نواز شریف نے اپنے نااہلی کیس میں ایک دفعہ ریویو کا حق استعمال کیا ہے اور وہ ریویو خارج ہوئی تھی۔ اب کیا اس کو دوسری دفعہ ریویو کا حق دیا جا سکتا ہے؟ لگتا یہی ہے کہ نواز شریف نااہلی کیس میں اس قانون کے تحت ریویو نہیں ہو سکتی۔